بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. کچھ ناظرین بوریت سی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ شاید ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اور خاص طور پہ جو سیاسی ماحول ہے وہ کسی طرح بھی بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہمارا خیال تھا کہ سیاست ایک بڑا نیک پروفیشن ہے اور اس میں جو ہم لوگ ایوانوں میں منتخب کر کے جو لوگ ایوانوں میں بھیجواتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کام کریں گے، اس ریاست کے لیے کچھ سوچیں گے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کریں گے اور کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن لگتا یہ نہیں ہے. مجھے افسوس سا بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی اب شاید بور ہی ہو گئے ہوں میری ان باتوں سے کہ میں پچھلے تقریباً 1 سال سے اسی قسم کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن کیا کروں کہ کچھ عجیب سی ایک کشمکش کا عالم بھی رہتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی کشمکش رہتی ہے. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا ہمارے ایک وزیر ہیں، ان کی پریس کانفرنس. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا. نوٹس پہ کسی صورت میں نہ پیاروں گا نہ میری منسٹری جواب دے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر یا غلام نہیں ہوں کہ پی ایس سی نے کہہ دیا تو کوئی آسمانی فرمان میرے پر نعوذ باللہ آ گیا. یہ میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور پولیٹیکل سپورٹ کرنے نہیں دوں گا. جو ڈرامے بازی پچھلے دنوں ہو رہی ہے پی ایس سی کے اندر کہ لوگوں کو پیچھے بٹھا کر یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا، تو تم نے سب سے پہلے چوری کی ہے، تم نے سب سے پہلے بےایمانی کی ہے، تم سب سے پہلے فراڈ کیا ملک کے ساتھ. اس کا جواب دو اور پھر ہمیں اپنی پروگریس بتاؤ. ہمیں تمہاری پروگریس پتہ ہے جبھی تم آج جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. ان کا جو ان کا نقطہ ہے یا جو ان کے دلائل ہیں ان سے تو شاید میں ایگری کر بھی لوں اور آپ لوگ شاید اس کو اپریشیٹ بھی کریں. لیکن طرز تکلم دیکھیے ناظرین کہ کس لہجے میں بات ہو رہی ہے. میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں موصوف اسلام آباد میں اور یہ ہماری قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. گو کہ عام حالات میں شاید ہمیں بات بری بھی نہیں لگتی. اب ہم بھی اس قدر عادی ہو گئے ان چیزوں کے کہ ہم نے ان سے زیادہ بڑی بڑی باتیں سنی ہیں اپنے سیاستدانوں کی زبان سے، تو اس لیے شاید ہمیں یہ بات اب اتنی بری بھی نہیں لگتی. لیکن مجھے ذاتی طور پہ میں اس چیز کو کنڈون نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کی یہ زبان، ان کا یہ لہجہ ہونا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی زبان میں تو بڑی شائستگی، ایک ٹھہراؤ، ان کے لب و لہجے میں ایک تہذیب ہونی چاہیے اور وہ ہماری مشرقی اور ہماری اسلامی اقدار جو ہیں ان کا پاسدار ان کا ہونا چاہیے، اس کا آئینہ دار ہونا چاہیے. ان کو کجا کہ یہ لینگویج ٹھیک ہے، وہ دلائل بہت اچھے دے رہے ہوں گے اور بہت لوگوں نے واہ واہ بھی کی ہوگی. مجھے ان کے دلائل سے بھی اتفاق نہیں ہے کسی حد تک، لیکن ابھی بھی ان کے دلائل کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں ان کی زبان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ صرف ان تک محدود نہیں ہے. یہ بھی کسی کو یہ نہ رہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کے منسٹر کی آج جو ہے خدا نہ خواستہ ان کی جو ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں. سبھی کا یہی حال ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ جو اکثریت ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، جو لوگ ہمارے ایوانوں میں آتے ہیں، جن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون سازی کریں گے، پاکستان کو جو درپیش سنگین مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی، ان پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. لیکن ہماری سیاست تو ایک جگت بازی ہو کے رہ گئی ہے. مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے. اس کے لیے 11 بجے کے بعد کچھ دن پروگرام ایسے چلتے ہیں پاکستان چینلز، مختلف ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز میں، جن میں جگت بازی بھی ہوتی ہے، ہنسنا ہنسانا بھی ہوتا ہے. تو ہم نے کوئی پروگرام 24 گھنٹے دیکھنے کا تو وعدہ نہیں کر رکھا. ہم ان سے ایک بہتر سیاست کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں بحیثیت ووٹرز کہ یہ ہماری جو بھی بات کریں گے بڑی شائستگی کے ساتھ کریں گے. ان کو آنے والی نسلیں بھی سن رہی ہیں.
اگر اسی قسم کا ماحول ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دینا ہے تو پھر اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو. یہی کلچر اگر ہم نے آگے بھی دینا ہے اگلی آنے والی نسلوں کو، اور اسی سے ہی اگر سیاست میں آگے بڑھنا ہے، تو یہ کہاں لے کر جائیں گے اپنی ریاست کو؟ ہمارے کہاں جا کے یہ بات رکے گی؟ میں تو صرف یہ نہیں سمجھ پاتا. ممکن ہے کہ آپ بھی میری باتوں سے بور ہو رہے ہوں، کیونکہ آج کل جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہی لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. مصیبت ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم بھی وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں شاید اس سے کچھ اطمینان ملتا ہے. آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ایک انٹروسپیکشن کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اگر ان لوگوں سے اگر ہماری تقدیر بدلنی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ریاست پاکستان کی تقدیر ان لوگوں سے بدلے گی. جو لوگ اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے، جو لوگ بردباری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے پریشرز میں، جو لوگ اپنی ذات سے اونچا ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہماری قیادت کر سکیں. لیکن بہرحال چونکہ ہم ہی نے ان لوگوں کو الیکٹ کر کے ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے، لیکن ہمیں ہر 5 سال کے بعد ایک موقع ضرور ملتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، اور وہی چہرے ہیں جو بار بار مختلف ناموں سے اور پارٹیوں سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بدلنا ہوگا. اگر پاکستان کی تقدیر نے بدلنا ہے تو ان لوگوں کو بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. ایسے معاملات نہیں چل سکتے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے کہ وہ پی اے سی کے چیئرمین ہیں میاں شہباز شریف اور وہ ایک مجرم ہیں، تو میں کیوں ان کے سامنے پیش ہوں؟ تو پہلے تو یہ واضح کر دیجئے منسٹر صاحب کہ یہ آپ کا انفرادی فیصلہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا، یا آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے؟ اگر آپ کا یہ انفرادی فیصلہ ہے تو آپ کو یہ آپ کی پارٹی نے میرا خیال میں یا آپ کی کیبنٹ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جب پی اے سی آپ کو طلب کرے تو آپ وہاں نہ جائیں. تو یہ انفرادی فیصلہ آپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب آپ ایک حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کا حصہ ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہے آپ کے پاس. تو یہ کوئی انفرادی فیصلہ آپ کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا افیکٹ جو ہے جو دوسری جو آپ کی پوری حکومت ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ ایک انفرادی فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ صاحب مجرم ہیں تو میں ان کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. سوری، میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اگر بڑے مہذب طریقے سے یہ بات کی جا سکتی تھی. کیا ضروری تھا یہ الفاظ استعمال کرنا؟ لیکن چلیں دلائل کی بات بھی کرتے ہیں. کیا آپ کا یہ انفرادی فیصلہ ہے؟ تو انفرادی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا کلیکٹیو فیصلہ ہے، پوری آپ کی حکومت کا فیصلہ ہے، آپ کے تمام کیبنٹ کے اراکین کا فیصلہ ہے کہ ہم نے شہباز شریف کے سامنے جو پی اے سی جب وہ صدارت کریں گے تو ہم ان کے سامنے نہیں پیش ہوں گے، تو پھر ہمیں بھی یہ سوال کرنے کا حق تو ہونا چاہیے کہ آپ نے پھر پی اے سی کا چیئرمین ان کو بنایا کیوں ہے؟ پہلے جو آپ کی پوزیشن تھی آپ اس پہ قائم رہتے کہ ہم نے شہباز شریف کو نہیں بننے دینا، اپوزیشن کوئی اور نام تجویز کرے ان کو ہم بننے دیں گے. جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن ایک دفعہ آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اب شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین بنا رہے ہیں، تو پھر کوئی جواز آپ کے پاس نہیں رہتا کہ آپ اس قسم کی تعویلات ہمارے سامنے لے کر آئیں اور ایک اننیسیسریلی بالکل اننیسیسری سچویشن کریٹ کریں. یا تو پہلے آپ فیصلہ نہ کرتے. وہ میرے حساب سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے فیصلہ تھا. میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک لحاظ سے یہ بات مناسب تھی کہ اپوزیشن کوئی اور نام دے دے، اسی پہ اسٹک کرتے تو بات بنتی اور اصولوں کی سیاست ہی معلوم ہوتی. ایک طرف تو آپ ان کو چیئرمین بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آج آپ پریس کانفرنس میں آ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے، جس سے بلا مقصد، بغیر کسی مقصد کے ایک سیاسی ماحول کو گرم کیے جا رہے ہیں. کیا واقعی ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے آ کے پریس کانفرنس کریں؟ آپ خدارہ اپنی منسٹری کی طرف توجہ دیں. جو کام آپ کو دیا گیا اس پہ آپ فوکس کریں. ہمیں ریزلٹس چاہیے. ہمیں یہ
روزانہ کی پریس کانفرنسز نہیں چاہیے, یہ جگت بازیاں نہیں چاہیے. ہم نے بہت دیکھ لیا, اور میں سمجھتا ہوں عوام بھی شاید اب آہستہ آہستہ ان چیزوں سے تنگ ہوتی جا رہی ہے. جو افراط زر کا حال ہے, جو مہنگائی ہو رہی ہے, جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ جابس کب دیں گے ان کو. ابھی تقریباً 4-4.5 ماہ آپ کو ہو گئے ہیں, کیا اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ کیا آپ نے جو 50 لاکھ گھر بنانے ہیں اس پہ کوئی فی الواقع کام ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے ویب سائٹ کر دی, لوگوں نے اپلیکیشنز بھی دے دی, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو یہ بتائیے, آپ لوگ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری ایکسپورٹس کہاں تک پہنچی. کیا ہماری ایکسپورٹس میں کچھ واضح انکریز ہونے والی ہے؟ ہماری امپورٹس میں کس قدر کمی آئی ہے؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پہ ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے انٹرسٹ ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے, کن کن ایریاز میں آ رہی ہے؟ کیا زراعت کا جو شعبہ ہے اس میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ ہمارا کسان کی جو حالت ہے وہ بدلی ہے, ہمارے مزدور کے جو حالات ہیں وہ بدلے ہیں. ہمیں تو ان چیزوں سے دلچسپی ہے. آپ نے ہمیں کہاں پھنسا کے رکھ دیا ہے یہ کہ ہم صبح شام اپوزیشن اور حکومت کی جو یہ ایک سلینگنگ میچ جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم رات کو بیٹھ کے اسی پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ہمیں اس ماحول سے نکالیے. اور میں توقع رکھتا ہوں عمران خان بحیثیت وزیر اعظم, ان کی جو اپروچ ہے اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں. وہ ایک کوئی بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرپٹ ہیں خدا نہ خواستہ, یا کسی بھی ایسے کام میں ملوث ہیں جس سے ریاست کو نقصان ہو. وہ ایک ایماندار آدمی ہیں, ان کا ایک ویژن ہے. لیکن عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے وزیر اعظم کو کہ کیسی ٹیم انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھی ہے. آیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ نہیں پائیں گے, کیونکہ یہ 5 سال 4.5 سال ہی رہ گئے, بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اور ہم ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے. یہ وزیر اعظم کو ضرور سوچنا چاہیے. کب تک ہم ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے؟ ان کی جو ٹیم ہے اس سے بہت سے لوگوں کو خدشات ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ, کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی, جو کہ میں اتفاق نہیں کرتا کسی حد تک. ابھی بہت کم وقت ہوا ہے, ابھی اور وقت دینا چاہیے. لیکن خدارا یہ جو ماحول ایک بنا رکھا ہے اس کو تو خدارا ٹھیک کیجئے, تاکہ ہمیں ایک احساس ہو کہ ہم ایک اچھے معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں. ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہماری کچھ مشرقی روایات ہیں, جب ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر کرتے ہیں. اختلافات ہمارے جیسے بھی ہوں, لیکن ہم اپنی تہذیب کا دائرہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک مہذب معاشرے کی تو یہی جو ہے اس کی وہ عکاسی کرتی ہے ہماری زبان, ہمارا لب و لہجہ. لیکن مجھے آج بہت افسوس ہوا یہ ان کی آج پریس کانفرنس میں جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. گو کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایک عام سی بات سمجھا ہوگا, لیکن میں نے ذاتی طور پہ مجھے کچھ خوشی نہیں ہوئی کہ اگر ہمارے وزراء اس قسم کی زبان استعمال کریں گے تو پھر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا اخلاقیات کی سبق دے سکتے ہیں, کیا بتا سکتے ہیں ان کو. تو بہرحال یہ میں نے سوچا کہ آج اس پہ بھی کامنٹ کروں, کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. اکثر لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا بات کریں گے ECL کا جو ایشو ہے اس پہ, اور پھر آخری سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین معذرت خواہ ہوں اگر میں کچھ زیادہ ہی آج بول گیا, لیکن کیا کروں کہ مجبوری تھی. دوسری طرف ECL کا جو معاملہ تھا, 172 اشخاص کو جو ECL پہ ڈالا حکومت نے پچھلے دنوں, اور اس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کا رویہ, ان کا ریئیکشن بھی دیکھا. اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ایشو کو ایک جائزہ کمیٹی کی طرف ریفر کر دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا
ان سب کو ECL میں ڈالنا مناسب ہے نہیں ہے. اگر کسی کے نام نکالنے ہیں تو نکال دینے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دو دن پہلے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے اس موضوع پہ، تو ہمارا بھی خیال یہی تھا کہ یہ JIT جو ہے یہ ایک رپورٹ ہے، اس پہ بھی فیصلے ہونے ہیں کہ کون مجرم ہے نہیں ہے. ابھی تو یہ الزامات ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ جو JIT نے کہا ہے وہ سب باتیں ٹھیک بھی ہوں. بات ٹھیک ہے غلط ہے، جو الزامات لگے ہیں وہ درست ہیں، اس کا فیصلہ بھی بھارت عدالت نے ہی کرنا ہے. اور جب تک عدالت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، ہمیں بھی پری میچور یا اس سے پہلے کہتے ہیں جمپ دا گن انگریزی میں، کہ ہمیں بھی پہلے سے ہی کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا دینا چاہیے. تو ایک نقطہ نظر یہی تھا کہ ECL پہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال حکومت بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی ایک جواز تو تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو طاقتور بھی تھے، انفلوئنشل بھی تھے، انہوں نے ECL پہ چونکہ ان کا نام نہیں تھا اور پاکستان سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے، اور جب ان کو بلایا گیا تو واپس عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے. امبیسڈر حسین حقانی جو ہمارے سفیر رہے ہیں واشنگٹن میں، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. پھر حسن حسین نواز ہیں، ان کو عدالت بلاتی ہے، وہ نہیں واپس آتے. وہ کہتے ہیں، ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ جی میرے دو برخوردار ہیں، وہ پاکستان کے قانون کو جواب دہ نہیں ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ہمارے مشہور زمانہ فائنانس منسٹر بھی تھے، جو کہ سرکاری طیارے میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جانا تھا قزاقستان، وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے وہ لنڈن چلے گئے اور آج تک وہ ابھی واپس تشریف نہیں لائے. تو یہ بھی حکومت کے پاس ایک جواز تو تھا کہ جو ہے اگر ان کے نام ECL پہ نہ ڈالے گئے تو ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کچھ بااثر لوگ پاکستان سے چلے جائیں اور پھر جب ان کی ضرورت پڑے عدالتوں میں تو واپس نہ آئیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ ہے یہ بات. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شاید مجھے نہیں معلوم، ممکن تھا نہیں تھا، کہ تب سبھی لوگوں کو ڈال دیا، اور انکلوڈنگ مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے. کیا ان کا نام بھی ڈالنا ضروری تھا؟ وہ بحیثیت چیف منسٹر کیا ان سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کا JIT میں نام ہے تو وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، چلے جائیں گے؟ تو تھوڑا بہت پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ECL پہ نام ڈالا گیا تو کس طرح حکومت نے یلغار کی سندھ کے اوپر، کراچی کے اوپر. گورنر عمران اسماعیل کس طرح ایکٹیو ہو گئے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ سندھ کی گورنمنٹ آج گئی یا کل گئی اور ابھی بس جانا ٹھہر گیا. اور آج بھی ایک صاحب ان کے شاید وہ پروونشل اسمبلی میں، خرم نام ہے ان کا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح رہتی ہے، کب تک ریزائن نہیں کرتے مراد علی شاہ صاحب. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو PTI کے یہ رہنما ہیں پروونشل، خرم نام ہے، مجھے پورا نام بھول رہا ہے اس وقت، خرم شیر زمان صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر یہ مراد علی شاہ صاحب کو بہادر ریزائن کرنا ہی پڑے گا. اب واقعی اگر انہوں نے ریزائن کرنا ہے تو پھر تو شاید اس وقت ECL میں نام ڈالنا مناسب ہی ہوتا. لیکن حکومت نے بھی دیکھیے کس طرح آ کر یلغار کی کراچی میں، اور پھر 2 دن بڑی ایکٹیویٹی رہی اور واقعی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب سندھ کی حکومت جانے والی ہے. لیکن پھر سپریم کورٹ نے کچھ ایسے 2-3 ریمارکس دیے جس سے کچھ معاملہ لگا ٹھنڈا ہو گیا. لیکن آج پھر خرم شیر زمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ابھی حکومت نے گیو اپ نہیں کیا اس کو، اور وہ شاید بیہائنڈ دا سینز اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ سندھ کی حکومت جو یا مراد علی شاہ صاحب کی حکومت کو فارغ کیا جائے. اس کے علاوہ لوگ گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آیا گورنر راج کی وہاں ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی بھارت جسٹیفائی تو کرنا پڑے گا. گورنر راج اگر لگانا بھی ہے تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے گی، اور اگر کوئی واضح کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو پھر بہرحال حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا. تو یہ بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اس طرح گورنر راج لگے جس سے ان کو بعد میں کسی پریشانی یا امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. لیکن حکومت کا وہی جو ہے رویہ ہے کہ ایک دم ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے
اور اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں. تو یہی کچھ شاید ناتجربہ کاری ہے، ابھی آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ زیادہ پرولونگ نہ ہو جائے. سیکھنے کا عمل جو ہے اس کو کم سے کم اور مختصر سے مختصر ہونا چاہیے، تاکہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے کی طرف توجہ جانی چاہیے. جہاں تک اگین ECL کا تعلق ہے، ایک جائزہ کمیٹی کو یہ بھجوا دیا گیا ہے. وہ ممکن ہے کہ جائزہ کمیٹی ان 172 ناموں کا جائزہ لے اور ریکمینڈ کرے اکارڈنگلی کہ کچھ لوگوں کا نام فی الحال نکال دیا جائے، اور ممکن ہے کہ اس میں مراد علی شاہ بھی شامل ہوں، کیونکہ ان کا نام رکھنے کی اس وقت مجھے بھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ ایک سندھ کے چیف منسٹر ہیں، ایک وہاں کے کیا کہنا چاہیے خادم اعلیٰ تو اپنے آپ کو وہ نہیں کہتے، بہرحال وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو اپنے سرکاری کاموں کی وجہ سے ہی باہر جانا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ان کو ECL پہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی جو حکومت کی پوری ایک کارکردگی ہے یا جو بھی ان کا اس کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں. تو یہ پیرالائسس جو ہے یا اوپر سے آپ پیرالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جائزہ کمیٹی جو بھی سفارشات مرتب کرے گی، حکومت اس پہ عمل کرے گی، تاکہ جو سیاسی ماحول میں کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے. یقیناً بحیثیت سیاسی جماعت کے PTI کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ سندھ میں بھی حکومت بنائے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے. اور اس دفعہ جو کراچی وغیرہ میں PTI نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا رجحان PTI کی طرف پچھلے 5 سالوں میں یقیناً آیا ہے. اور یہ بھی وزیر اعظم کی یا PTI کی بالکل جائز ایک خواہش ہے کہ وہ دیہاتی دیہی علاقے ہیں جو سندھ میں، اس طرف بھی جائیں، وہاں بھی پینیٹریٹ کریں، اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں. تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا پروگرام عوام تک پہنچائیں اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس میں تو قطعاً کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. لیکن جس طریقے سے پچھلے 4-5 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI اس کو ایک موقع سمجھ رہی ہے کہ بس ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت گئی اور گئی، یہ ایک رویہ جو تھا یہ مناسب نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ بھی چیزیں اس قسم کی آتی رہیں گی، اور اس سے ہمیں تھوڑا بہت ان چیزوں کو ڈائجسٹ بھی کرنا پڑے گا. دوسری طرف ناظرین، پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں اکانومی کی بات بھی کر رہا تھا. اکانومی کا جہاں تک ناظرین یہ ہمارے لیے سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت بنیادی چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو کس طرح بیک آن ٹریک، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، وہاں لایا جائے. ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہیں وہ تقریباً 1 کھرب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہمارے جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز جا رہے ہیں. ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہی. ہمارے امپورٹس میں قدرے تھوڑی بہت کمی آئی ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں. اسی طرح ہماری جو ریمیٹنسز ہیں کچھ اس میں انکریز ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں جس سے بہت تسلی ہو. اسی طرح جو ڈالر ہے وہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو ہمارے لیے، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جس سے میں نے پہلے کہا نہیں بڑھ رہی، تو ہمارے لیے ایک مسلسل پریشانی کے ہے چیزیں. اور پھر جو ہمارے قرضے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو جو ہماری لائبلٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں. اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے اس سال وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. 5.6 سے نیچے آ کر تقریباً 3 سے 4% رہ جائے گا، جو کہ قطعاً بھی ہماری جیسی ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں اپنا گروتھ ریٹ بھی بڑھانا ہے، لوگوں کی اور پھر ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس پہ بھی قدغن لگ سکتی ہے یا اس میں کٹوتی آ سکتی ہے. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کو سارا ایجنڈا ہی ڈیولپمنٹ پہ ہے، عوام کی فلاح و بہبود پہ ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ چیلنجز ہیں جس میں ہمیں کام کرنا ہے. اور اس پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ حکومت کچھ سوچ رہی ہے. بنیادی طور پہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ اس حکومت کے پاس کچھ پلان نہیں تھا، پلان آف ایکشن نہیں تھا. انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں کہ ہم آتے ہی سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ بات سامنے آئی نہیں. کوئی ایسا ہمیں اسٹریٹجی نظر نہیں آئی جس کے تحت
یہ الگ بات ہے کہ IMF میں جانے میں انہوں نے جلدی نہیں کی. یہ بھی دیکھنا ہے, تاریخ بتائے گی کہ ٹھیک فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا, لیکن ابھی بھی حکومت IMF کی طرف نہیں جانا چاہتی. ان کا خیال ہے کہ اس سال تو وہ جو ہے ان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, سعودی عرب سے کچھ مل گیا, UAE سے, چائنا سے, تو ابھی شاید اس طرح ارجنٹلی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال IMF کے پاس پھر بھی جانا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ, ایک دفعہ تو ضرور جانا پڑے گا, اس سال نہیں تو اگلے سال. اگر ہم نے ADB سے لینے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے کچھ ہم نے معاملات کرنے ہیں, تو پھر IMF کے پاس جانا اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے. جب تک IMF ہماری اکانومی پہ اپنی مہر تصدیق ثبت نہیں کرے گا, اس وقت تک جو ہے دوسرے جو لینڈنگ ادارے ہیں وہ پھر قرض نہیں دیتے. تو یہ ایک ٹیکنیکل مشکلات ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اسد عمر جو ہیں ہمارے وزیر خزانہ, ہی ول رائز اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ ایز دے سے ان انگلش, اور اپنا جو ہے ہمیں اس جو اقتصادی بحران سے نکالیں گے, اور خاص طور پہ جو ہمارا ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس کو فوری تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ جو ڈائریکٹ عوام پہ بوجھ آتا ہے, ہم ٹیکسز جو دیتے ہیں, چاہے وہ ٹیلی فون کے بلز ہوں, بجلی کے بل ہوں, غریب عوام سے تو ٹیکس لے کر ہم غریب عوام اور کہاں جائے. تو اس لیے ٹیکسیشن کا نظام کو بھی پروگریسو بنانا ہے ہم نے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, چیلنجز اور ہیوج, اس لیے حکومت کے پاس ان جگت بازیوں کا ٹائم نہیں ہے میرے خیال میں. ان کو اپنا فوکس صرف اور صرف گورننس کی طرف رکھنا چاہیے اور عوام کی تقدیر بدلنے کی طرف رکھنا چاہیے. یہی میرا میسج ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو جی, کون صاحبہ؟ جی میرا نام نسرین ہے. جی وعلیکم السلام نسرین صاحبہ, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ آپ کو میں ابھی بات صاحب آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں, ابھی سن رہی تھی آپ نے جو بات کی تہذیب اور شائستگی کے حوالے سے, تو ایک حضرت علی کا ایک کوٹیشن ہے کہ لا تکلموا ولا تعارفوا, کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ, تمہارا تعارف ہو جائے کہ تم کون ہے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, تو وہ اب اس پہ بات کرنا فضول ہے. ہم نے ان کو ووٹ اس دفعہ جو دیا تھا, 40 سال بعد ہم ووٹ ڈالنے نکلے تھے, تو ہم نے سوچا تھا کیونکہ خان صاحب بہرحال ان کے پلس پوائنٹ بہت زیادہ ہیں, وہ ایک ایماندار آدمی ہیں, ان کی ٹیم میں بھی زیادہ تر لوگ ایماندار ہیں, لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے اس میں ایمانداری کے ساتھ فیلڈ ایکسپرٹیز کا ہونا ایک تو بہت ضروری ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. ڈیفیسٹس ہیں, ڈالرز کا جو حال ہے, جو یہ جو ٹریڈ اینڈ کامرس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. میں اس کی ذاتی طور پر اس سے واقف ہوں. DMG کا ایک آدمی آپ نے فیڈرل سیکرٹری لگا دیا ٹریڈ اینڈ کامرس کا. انہوں نے نہیں لگایا, پہلے سے موجود تھا. ان کے پاس کمپلینٹس بھی گئی ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں, لیکن نہیں ہٹایا جا رہا. وجوہات بہت سنگین ہیں, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, پھر وہ پرسنل چلا جائے گا. ایک صاحب کے سمدھی ہیں, وہ صاحب بھی ہیں, کہا جاتا ہے انہوں نے بہت پیسے خرچ کیے خان صاحب کے الیکشن پہ. خان صاحب چاہتے بھی ہیں کہ ان کو تبدیل کریں, لیکن وہ مروت اور لحاظ وہ یہ کیسے چلے گا معاملہ آگے. دیکھیے ایکسپورٹس جو ہے, آپ نے بھی اس کی بات کی, ایکسپورٹس بالکل زیرو پر آ چکی ہیں. اس لیے آ چکی ہیں کہ آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹریڈ سیکٹریز ہوتے ہیں, جو کمرشل سیکٹریز ہوتے ہیں, ایک بندہ کام نہیں کر رہا ہے. مارکیٹ ریسرچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں ٹیڈیپ کو دیں. ٹیڈیپ ایک وائٹ ایلیفینٹ کی طرح ہو چکا ہے. صرف سیلریز جا رہی ہیں گورنمنٹ ٹریجری سے ان کو. دوسری بات یہ ہے, ٹیڈیپ کے بھی جو سیکٹری صاحب ہیں وہ خورشید شاہ صاحب کے بھانجے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں اوقاف میں تھے تو ان کو DG حج لگا دیا انہوں نے, وہ ٹریڈ اینڈ کامرس کے بندے ہیں. اور ٹیڈیپ کا تو کام بھی اب لگتا ہے یہی رہ گیا ہے کہ بس وہ سنگل کنٹری ایگزیبیشن کریں یا فیورز. سنگل کنٹری ایگزیبیشن کا ڈرامہ بھی سن لیجئے. 3-4 جگہوں پر سبسیڈری لیتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے ہیڈ میں بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں, لیکن وہ پیسہ اس جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا.
ان کو ایکسپورٹس کے لیے ٹرین نہیں کیا جاتا. نسرین صاحب قطع کلامی میں آپ کہیں گورنمنٹ میں کام کرتی ہیں کیا؟ مجھے آپ کا صحیح نہیں، میں گورنمنٹ میں کام نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں نے ریٹائرمنٹ لی تو میرے جو ڈیوز ملے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ بزنس کروں تاکہ یہ پیسہ سود کے بجائے کاروبار میں لگے، کچھ لوگوں کو روزگار مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے آ کر دیکھا یہاں تو عجیب تماشا ہو رہا ہے. ایکسپورٹ تو ہے 0 پر. آپ نے ابھی بات کی ٹیکسس سسٹم کی، تو جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے ہماری، اگر آپ صرف اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیلے والا، بریانی بیچنے والا، درزی، بیکری والے، یہ اتنا کماتے ہیں روزانہ. اگر یہ روزانہ میں کہتی ہوں صرف 10 روپے بھی ٹیکس دیں پورے ملک سے تو آپ دیکھیے کتنا ٹیکس آتا ہے. لیکن ان کے پاس ٹاسک فورسز تھی، ان کے پاس بڑے اچھے کارکن تھے، یہ تو یہ کام کر سکتے تھے. لیکن یہ سارا وقت اپوزیشن کو گالیاں دینے پر لگے ہوئے. لوگوں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے. جو انہوں نے کیا وہ بھگتیں گے انشاءاللہ. ان کو سزا دینے کے لیے ادارے موجود ہیں. ان کا کام اگر یہی کرنا تھا حکومت میں آنے کے بعد بھی، تو پھر بھائی دیکھیے اس طرح تو بات نہیں بنے گی. خالی وہ تعویذ گنڈوں اور پھوکے مارنے والیوں سے تو نہیں چلے گا گزارا. آپ کو کام کرنا ہوگا. ایکسپرٹیز بے شک ہائر کی جاتی ہیں، سب کے پاس نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہوم ورک تو کیا ہوتا ہے. انہوں نے تو ہوم ورک بھی نہیں کیا مجھے لگتا ہے. تو ایکسپورٹس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹریڈ اینڈ کامرس کا بندہ کوئی یہاں لا کے لگایا جائے. پرانے لوگ ہیں، ان کو ایز اے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی جائے، اس میں لگایا جائے. نہیں، کچھ نہیں. فرعون بنے ہوئے ہیں. آپ بات کرنا چاہیں، ان کو سجیشن دینا چاہیں، نہیں سننا چاہتے. میں چونکہ تنقید کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں سیکٹری ٹریڈ اینڈ کامرس صاحب کو کہ جناب علی، آپ کا میں نے ان کا ویڈیو لنک پر ایک خطاب سنا جو انہوں نے ٹریڈ سیکٹریز کو دیا تھا. ٹریڈ سیکٹریز جو مین کے جو باہر ہمارے ٹریڈ آفیسرز ہیں، ہمارے ٹریڈ آفیسرز ہیں، ان کو اچھا جی اس جھاڑ پلانے سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں. آپ ان کو ٹاسک دیجئے پرفارمنس کا، جی ٹارگیٹ دیجئے، ان کو ٹارگیٹ دیجئے کہ اگر 3 مہینے میں تمہاری پرفارمنس نہیں آتی ہے تو یو ول بی تھرون آؤٹ فرام دا جاب. جس دن ان کو یہ پتا چلے گا کہ اب ہم نوکری سے نکالے جانے والے، کریں گے کام، وہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں ہمارے چینلز میڈیا جو ہے. دوسری بات، خان صاحب اگر ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جو کنسرن، ان کا جو میڈیا ایڈوائزری اتنی بڑی کونسل بنا کے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے سارے جاہل وہاں بھرے ہوئے ہیں جن کو میڈیا کی ABCD نہیں پتا، وہ ان کے ایڈوائزر ہیں. وہ بتائیں کہ آپ کو سجیشن آ رہی ہیں تاکہ ان کے فیلیور کے بعد کل وہ یہ نہ کہہ سکیں خان صاحب کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. چلیں، بہت شکریہ نسرین صاحبہ آپ کے خیالات کا، اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں یقیناً مجھے خود بھی تجربہ ہے ان چیزوں کا کہ اکثر جو ہمارے ٹریڈ آفیسرز یا کمرشل اٹیچیز باہر سفارت خانوں میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کا تعلق کامرس اینڈ ٹریڈ سے بھی نہیں ہوتا جن کی یہ فیلڈ ہے. اور بہت سی جو ایک پروسیجر ہے اس کو سرکموینٹ کر کے ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو کہ شاید ڈیزرو نہیں کرتے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ جی پروفیسر عبدالوہی بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی فرمائیے پروفیسر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی معاشی بحران ملک میں اتنا زبردست ہے، کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی، اداروں کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. تو کوئی نا ایک لائن ہونا چاہیے، ایک لائن کا ایکشن ہونی چاہیے معیشت کے حوالے سے. جو سرمایہ طبقہ ہے وہ ان کا اعتماد بحال ہو، اس حوالے سے نا میرے یہی ہے. نہیں تو کیا آپ جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، ہر روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جگت بازی ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ آپ اس سے نہیں، یہ سارا الفاظ کا یہ سارا ہے، کوئی اس میں عملی طور پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. وزراء کے درمیان، مشیروں کے درمیان کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. عوام جو پریشان ہے، بہت پریشان ہے لوگوں کا نا اس معاملے میں. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے عبدالوہی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا. لیکن بہرحال اس حکومت کو بھی ہم اس طرح یہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ پچھلے 70 سالوں کا معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا اس حکومت کے لیے ان تمام چیلنجز کو اتنی جلدی حل کرنا یا ان پہ قابو پانا. تو تھوڑا بہت اس حکومت کو بھی وقت دینا چاہیے، وزیر اعظم کو خاص طور پہ وقت دینا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن اب آیا جو ٹیم انہوں نے بنا رکھی ہے یا جو کاوشیں ہیں وہ برابر ثابت ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ اب ٹائم بتائے گا. اور 5 سال کے بعد ہم دوبارہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ جی السلام علیکم. جی محمد شفیق بول رہا ہوں جی نشارہ گنج سے. جی محمد شفیق صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
صاحب ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے آپ سے جواب لے کر کچھ سیکھنا ہوتا ہے. او مائی گاش، آپ تو مختصر سا. ٹھیک ہے جی. پہلے ماشاءاللہ میں تھا، پھر 3 بندے ہو گئے، 6 ہو گئے. بھی اس وقت ہمارے یعنی چھوٹی سی بیٹھک کے یہ تقریباً 12-13 بندے بن گئے. سب کو میرا سلام عرض کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ جب سپریم کورٹ جی آئی ٹی بناتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بار بار یہ غلطی کیوں کرتی جب ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ نہ جی آئی ٹی کو مانتے ہیں نہ اپنے جرم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو پتہ ہے صاف. تو اتنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بس ہمیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج آپ نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے بارے میں تفصیلی یعنی گفتگو کی، تو آیا یہ تو ہمارے نسلیں بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے یعنی جلسے میں، ابھی میں مطلب سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر وہ الفاظ رہا ہوں کہ بھئی آپ سب بکواس کر رہے ہوتے ہو. جی ہاں، بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی، اس پر ذرا تبصرہ کریں. نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک جی آئی ٹی کا تعلق ہے شفیق صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ اپنے آپ ایک لحاظ سے ٹھیک ہی کرتی ہے کہ جی آئی ٹی بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر آخری فیصلہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ نے عدالتوں نے ہی کرنا ہے. اور عدالتوں کے فیصلے تو اکثر لوگ نہیں مانتے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سو لانگ ایز جو فیصلہ ہے وہ نظر آئے کہ ٹھیک فیصلہ ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے میرے حساب سے کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس میں اطمینان ہو کہ جی ٹھیک فیصلہ ہے اور اس میں کسی قسم کا جو ہے فیور کسی کو نہیں کیا گیا. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، وہ تو جس طرح میں پہلے کہہ چکا، یہ تو ہماری ایک روایت بن گئی اور شاید ہمارے لوگ بھی اب عادی سے ہو گئے ہیں، ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتے، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جن روایتوں کے، جن اقدار کے ہم امین ہیں، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.